سندھ حکومت نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 4 خرب 10 ارب روپے مختص۔ کراچی کے لیے غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے 100 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز۔ جناح ہاؤس لاہور میں حملہ آور ایک اور شرپسند کی شناخت۔ لاہور کے رہائشی پی ٹی آئی کے شرپسند کارکن عاشق خان کا جناح ہاؤس پر حملے کا اعتراف۔ شرپسند نے حملے کے دوران پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے۔ شرپسند نے لوگوں کو حملے پر بھی اکسایا۔ شرپسند عاشق خان نے کہا، ہمارے ذہنوں کو فوج سے نفرت کی طرف موڑا گیا، یہی سوچ ہمیں جناح ہاؤس کی حدود میں لے گئی اور ہم نے حملہ کیا۔ سانحہ 9 مئی کو ایک ماہ مکمل سکھ برادری کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ سکھ برادری کی جانب سے جناح ہاؤس میں شرپسندوں کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی شدید مذمت۔ وفد کے شرکاء نے کہا، سرکاری املاک، فوجی تنصیبات اور جناح ہاؤس پر دھاوا بولنے والے دشمن کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ سکھ برادری ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں محفوظ ہے اور اس کا سہرا پاک فوج کے سر ہے۔ مردان کے تاجروں کا 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں اور پنجاب ریجمنٹ سینٹر کو نقصان پہنچایا۔ 9 مئی کے دن شرپسندوں کے حملے کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی دکانیں بند کرنا پڑی۔ ہم نے دیکھا کس طرح بے دردی سے انہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی یادگار کو نقصان پہنچایا۔ شہداء کے مجسمے اور فوجی املاک پر حملہ کرنے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54%۔ اگلے سال ایف پی آر کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ معاضل کا تخمینہ ہے 9200 ارب ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے اس میں 1804 ارب، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%۔ پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ وہ 8,500 ای او بی ہے وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے 14,460 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ 707 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کی سفارش۔ ملکی دفاع کے لیے 18 خرب 4 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 خرب 50 ارب روپے رکھے گئے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافے کی منظوری۔ کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کر دی گئی۔ ای او بی آئی پینشنرز کی کم سے کم پینشن کو 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی تجویز۔ مقروض افراد کی بیواؤں کے 10 لاکھ روپے کے قرضے حکومت ادا کرے گی۔ صحافیوں، فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجرا کا بھی اعلان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 40 سے 50 کروڑ روپے آمدن والوں پر 8% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ 35 سے 40 کروڑ آمدن والوں پر 6% سپر ٹیکس عائد کرنے کی سفارش۔ 30 سے 35 کروڑ روپے آمدن والوں پر 4% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ 25 سے 30 کروڑ آمدن والوں پر 3% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ نان فائلر کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر مزید ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بجٹ تقریر۔ کہا، نان فائلر بینک سے 50,000 روپے نکلوائے گا تو 0.6% ٹیکس لگے گا۔ امیر گھرانوں میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی آمدن پر ٹیکس لگے گا۔ غیر ملکی شہریوں کی آمدن پر سالانہ 2 لاکھ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا۔ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے غیر ملکی کرنسی میں ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ بین الملک پاکستانیوں کی غیر منقولہ جائیداد خریداری پر فائنل ٹیکس ختم۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے 35 ارب روپے کی اسپیشل سبسڈی مختص۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ اسپیشل سبسڈی آٹا، گھی، چاول، چینی، دالوں پر دی جائے گی۔ سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ معدنیات کی برآمد کے لیے مقامی خریداری پر ٹیکس ختم۔
صنعتی شعبے پر آئندہ سال میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا خام مال کی LC کھولنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ صنعتوں کو خام مال درآمد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ زرعی آلات پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، زرعی قرضوں کی حد کو رواں مالی سال میں 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب روپے کر دیا گیا۔ درآمدی یوریا کھاد پر سبسڈی کے لیے اگلے سال کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص۔ ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم۔ $24,000 تک سالانہ کی درآمدات پر فری لانسز کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں میں استثناء۔ کاروباری خواتین کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں چھوٹ۔ یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے کا اعلان۔ آئی ٹی ایکسپورٹرز کو $50,000 کا ہارڈ ویئر ڈیوٹی فری منگوانے کی اجازت ہوگی۔ آئی ٹی برآمدات پر انکم ٹیکس کی رعایتی شرح 0.25% تک برقرار رہے گی۔ اسحاق ڈار کے مطابق آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی کم شرح کو 2026 تک برقرار رکھا جا رہا ہے۔ $50,000 تک آئی ٹی درآمدات کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے۔ آئی ٹی شعبے کو چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کے نئے کاروبار کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ قائم۔ ذاتی تعمیرات کرانے والے کو 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ کی رعایت ہوگی۔ اطلاق حکم جولائی کے بعد شروع کرنے کے منصوبے پر ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بجٹ تقریر، کہا کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدن پر ٹیکس کی شرح پر 10% یا 50 لاکھ کی رعایت ہوگی۔ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں پر عائد 10% ڈیوٹی ختم۔ 1300 cc سے زائد گاڑیوں پر عائد ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ ختم۔ ٹیکسٹائل لیدر مصنوعات کے ریٹیلر پر GST 15% کر دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 400 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 93 لاکھ خاندانوں کو 9,500 روپے فی ماہانہ سہ ماہی فراہم کیے جائیں گے۔ K4 اسکیم کے لیے 17 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ بجلی پیداوار، ترسیل و تقسیم کے لیے 107 ارب روپے مختص۔ ٹرانسپورٹ و مواصلات کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 82 ارب روپے، صحت کے لیے 26 ارب روپے مختص، سائنس آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے، پیداواری شعبے کے لیے 50 ارب روپے مختص۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے رکھے گئے۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ میرٹ پر تقسیم کرنے کا بھی اعلان۔ مستحق طلباء میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ حکومت کا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ڈائمنڈ کارڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ سالانہ $50,000 تک کا زر مبادلہ بھیجنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ غیر ملکی کرنسی سے جائیداد کی خریداری پر فائنل ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا۔ ڈائمنڈ کارڈ رکھنے والے اسلحہ لائسنس اور پاکستانی ہوائی اڈوں پر تیز رفتار امیگریشن کی سہولت بھی حاصل کر سکیں گے، اسحاق ڈار نے بجٹ تقریر میں اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خراب معاشی حالات کا ذمہ دار پی ٹی آئی کی سابق حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کے بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا۔ 9 مئی کو سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ یہ گروہ کسی بھی صورت نرمی اور رحم دلی کا حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسی جرت نہ ہو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں بھی وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ فری لانس گھروں سے کام کرنے والوں کو صرف انکم ٹیکس فائل کرنا ہوگا۔ آئی ٹی سے متعلق GST ریٹ 15 سے 5% کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کی بجٹ میں ٹیکس اقدامات پر FBR کی بریفنگ۔ کہا $1 لاکھ تک ترسیلات زر بھیجنے والوں سے ذریعہ معاش نہیں پوچھا جائے گا۔ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے 10% ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔
IMF کی تمام شرائط کو منوعن تسلیم کر لیا، اس پر عمل درآمد بھی کر لیا۔ اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو اس معاہدے کے راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا امید ہے اسی ماہ IMF کا نواں جائزہ مکمل کر کے بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ حکمراں اتحاد نے وفاقی بجٹ کو متوازن اور عوام دوست قرار دے دیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ پہلی بار ایسا بجٹ پیش ہوا جس پر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا خوش ہے۔ حکومت عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا، بولے بجٹ سے بے روزگاری اور مہنگائی کا سیلاب آئے گا۔ بجٹ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے مفید نہیں ہوگا، کراچی چیمبر آف کامرس کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ زبیر موتی والا نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ معیشت پر بوجھ بنے گا۔ حکومت نے ایک طرف ٹیکس کم کیا، دوسری طرف ٹیکس بڑھایا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا ٹیکس میں اب 2000 ارب کا ٹارگٹ بڑھا دیا گیا ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ سرد چیمبر نے حکومتی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے موجودہ بجٹ کو متوازن قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت کو 9200 ارب کا ٹیکس ریونیو حاصل کرنے کا دعویٰ ہوائی ہے۔ حکومت کے پاس ٹیکس جمع کرنے کا کوئی بہتر میکینزم نہیں۔ سینیٹر مشتاق خان نے بجٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا، کہتے ہیں پیش کیے جانے والا بجٹ IMF کے لیے بنایا گیا، بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ بجٹ آئے یا نہ آئے کوئی فائدہ نہیں، عوام کو ریلیف چاہیے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ بجٹ آئے لیکن غریب غریب ہے اور امیر امیر ہوتا رہتا ہے۔ کیا فائدہ، تو ہمیشہ بجٹ آتے ہیں، ہم لوگ غریب آدمی ہیں، دیکھو ہم ایسے ہی بے روزگار گھوم رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ عوام کی بڑی تعداد نے وفاقی بجٹ کے اعداد و شمار کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا، کہتے ہیں بجٹ تقریر کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا، پہلے سے پریشان لوگوں کو مزید مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سینٹ میں PTI پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 9 مئی واقعات کی مذمتی قرارداد منظور، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، قومی املاک کو نقصان اور دفاعی تنصیبات پر حملے ناقابل قبول قرار۔ 9 مئی واقعات کی شفاف تحقیقات اور مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا مشکل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جہانگیر ترین کی پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں، سب بالغ ہیں، ماضی میں 3-4 پارٹیاں بدل چکے ہیں، ایک اور بدل لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بولے عام انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں کیا، اگر مسلم لیگ نون کو اکثریت ملی تو وزیر اعظم وہ بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے۔ سابق وفاقی وزیر علی محمد خان رہائی کے بعد ایک بار پھر گرفتار، اینٹی کرپشن نے مردان سے حراست میں لیا۔ ذرائع کے مطابق علی محمد خان کو غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر کو انسداد دہشت گردی عدالت نے رہا کیا تھا۔ سمندری طوفان کا رخ تبدیل، DG PDMA جہانگیر خان کے مطابق طوفان بائیں پر جوائے شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان کے مکران ساحل کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں۔ طوفانی صورتحال سے متعلق اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ DC ہب کی ماہی گیروں کو 12 جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔